حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کے لیے بہت سامان کر رکھا ہے، یعنی بہت تیاری کر رکھی ہے جو اس کے آنے کا شوق ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے کچھ بہت زیادہ نمازیں، روزے، ان سب کا سامان تو نہیں کر رکھا، مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا، سو تجھے میرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش وہ یہ بات سن کر ہوئے۔ اس حدیث سے کتنی بڑی بشارت ہے، اگر زیادہ عبادت کا ذخیرہ نہیں بھی ہے ہمارے پاس صرف، تب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے اتنی بڑی دولت مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں ایک آیت میں تمام رات گزار کر صبح کر دی، اور وہ آیت کا مفہوم یہ تھا کہ اے پروردگار، اگر آپ ان کو یعنی میری امت کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ کو ان پر پورا اختیار ہے، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو آپ کے نزدیک کچھ مشکل کام نہیں، کیونکہ آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ آیت کا مضمون تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اپنی قوم کے معاملے میں، لیکن غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کی حالت اللہ کے حضور پیش کی کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ کتنی بڑی شفقت ہے کہ تمام رات کا آرام اپنی امت پر قربان کر دیا اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور سفارش فرماتے رہے۔ کون ایسا بے حس ہوگا کہ اتنی بڑی شفقت سن کر بھی عاشق نہ ہو جائے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفہ کی شام کو مغفرت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی بشرطے کہ حقوق العباد کے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھی جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں تھیں جو انہوں نے اپنی امت کے لیے مانگی تھی، اور دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اگر کہ میں جانتا ہوں، لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جواب فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ کو جا کر پیغام پہنچا دیا۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے اور کوئی رنج نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ رہے گا۔ یہ سب دولتیں اور نعمتیں جس ذات کی برکت سے نصیب ہوئیں، اگر ان سے بھی محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی ان کو اس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہیں ہے، یعنی جتنی محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ہے اتنی کسی سے نہ ہو۔ دوسرا وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت ہو اور محض اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہو، خواہ پہلے ہی سے بچا رکھا ہو یا پھر کفر سے توبہ کر لی اور بچ گیا ہو، اور اس کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے کہ اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور تمام انسانوں سے بھی زیادہ۔ وہ حدیث جن میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے کتنی محبت کرتے تھے، ساری رات ہمارے لیے روتے تھے، ان کو سننے کے بعد کون شخص ایسا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی مفت کی دولت ہے جس میں نہ محنت ہے نہ مشقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رگ رگ میں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما لینے اور رچا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔